اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا دوسرا درس ہے، 12ویں پارے کی ابتدا ہے، آیت نمبر 6 تا 8۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپنے کی جگہ کو، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز کھلی کتاب میں درج ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ امتحان لے تمہارا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ آزمائی تمہیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر آپ ان سے کہتے، انکم مبعوثون، کہ بے شک تم کھڑے کیے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لیقولن الذین کفروا، البتہ ضرور کہیں گے، لیقولن، البتہ ضرور کہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مدت تک جو گنی ہوئی ہے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کس چیز نے روکا ہے عذاب کو، مَا يَحْبِسُهُ، عذاب آیا کیوں نہیں، کس چیز نے روکا ہے، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، خبردار جس دن آئے گا، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وہ آئے گا پھر، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ تو آج کے سبق میں یہ بتایا گیا کہ رزاق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار میں نفع نقصان نہیں ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ رزاق بھی وہی ہے، پہلے تھا مالک وہ ہے، اور اب وہ ہے کہ رزاق وہ ہے، ربط ہو گیا۔ رزاق اور رازق یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، رزق دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالی، صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا۔ اور اس آیت کی پہلی آیت کے ساتھ مکمل طور پہ مناسبت ثابت ہو رہی ہے، ربط ثابت ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دَبَّ يَدُبُّ، مانا حرکت کرنا، تو مانا ہوگا نہیں ہے کوئی جاندار چیز جو حرکت کرتی ہے زمین میں، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہوں، یہ سب دابہ میں داخل ہیں۔ تو لازمی مانا ہے جو جاندار چیز بھی زمین پر ہے اس سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو دابہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں، مگر عام اصطلاح میں زمین پر پاؤں سے چلنے پھرنے والے جانور اور رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو
کو دابا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کو خوراک مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر اشکال ہوگا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جانداروں کا ذکر تو آیا، مگر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی تو رزق اللہ دیتے ہیں نا، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ پرندوں کی نسبت زمین میں رہنے والے جانداروں کی طرف ہی ہے، چونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، جس لیے دابا کا لفظ استعمال کیا، وگرنہ بلا شبہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اور پانی میں رہنے والی ساری مخلوق کا روزی دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، اے لوگوں دیکھو صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس لوٹ آتے ہیں، وہ اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ پر ایسا ہی توکل کرو تو وہ تمہیں بھی ایسا ہی رزق پہنچائے گا۔ اللہ نے اپنے فضل سے تمام جانداروں کی روزی اپنے ذمے لی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جاندار اپنی روزی پورے کیے بغیر مرتا نہیں ہے، جب تک اس کی روزی پورے ہونے میں ایک دانہ بھی باقی ہے، اور وہ دانہ افریقہ کے جنگلوں میں ابھی یہاں پہنچا نہیں ہے، جب تک وہ دانہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ موت کا فرشتہ آ کے سر پہ کھڑا ہے، لیکن ایک دانہ اس کی قسمت میں کھانا باقی ابھی پہنچا نہیں ہے، ملا نہیں ہے، جب تک وہ دانہ کھائے گا نہیں اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ لازماً اس کو پہنچ کے رہے گا۔ دو چیزیں انسان کو زبردستی اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک اس کی خوراک، دوسری اس کی قبر۔ آب و دانہ انسان کو کھینچ کر کسی نہ کسی بہانے لے جاتے ہیں، اسی طرح انسان اپنی موت کے مقام پر کسی نہ کسی طریقہ سے ضرور پہنچ جاتا ہے۔ تو مقرر وقت تک ہر جاندار کو اللہ روزی پہنچاتا ہے، اور یہ ساری چیز اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ حرجی نے ایک واقعہ لکھا ہے فیصل آباد کا، چھوٹا بچہ دانے کھا رہا تھا، تو اسی دن انہیں کراچی کسی شادی پہ بھی جانا تھا، تو جانے سے قبل بچہ دانے کھا رہا تھا، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، اس کا دانا اوپر اچھال کے منہ کے ساتھ اس کو کیچ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے بچے یوں کرتے ہیں، منہ کے ساتھ اس کو نیچے سے کیچ کرتے ہیں، تو اس طرح جیسے اس نے دانا اوپر اچھالا نیچے منہ کے ساتھ کیچ کرنے لگا، دانا ناک میں چلا گیا، بڑی تکلیف ہوئی اس کو، بڑا زور لگایا گیا، دانا نہ نکلا۔ ادھر انہوں نے کراچی پہنچنا تھا، ان کی فلائٹ تھی، لاہور پہنچنا تھا، تو انہوں نے کہا جی کراچی پہنچ کر وہیں پر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ابھی بس چلتے ہیں۔ چل پڑے، جہاز میں بیٹھے کراچی چلے گئے، سامان وغیرہ رکھا، میاں نے بی بی سے کہا چلو پہلے ہم بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر باقی کام بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال ابھی سامان وغیرہ انہوں نے رکھا، بچے کو چھینک آئی، چھینک آنے سے دانا وہیں نکل گیا، سین میں جیسے اس کو چھینک آئی دانا نکلا، تو گھر میں انہوں نے کوئی مرغی رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی دانا نکل کے نیچے گرنے لگا اور نیچے وہ گرا، مرغی نے دور سے دیکھا آ کر اس دانے کو کھا لیا۔ آگئی سمجھ؟ اس مرغی کا رزق اللہ نے اس دانے میں رکھا تھا، یہ بچے کے لیے نہیں تھا، یہ رزق اس مرغی کا تھا، اور اللہ نے فیصل آباد سے اس کو کراچی پہنچا دی۔ یوں اللہ پہنچاتے ہیں۔ پھر حضرت نے ایک اور اپنا واقعہ لکھا کہ ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے، گاڑی بڑی تیز رفتاری میں تھی، ایک کتا گاڑی کے سامنے آیا، گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اس کا پتہ کوئی نہیں چلا کدھر گیا، ساتھی سارے نیچے اترے، دائیں بائیں تلاش کیا، کتا کہاں ہے کدھر ہے، بڑی تلاش کی، وہ نہیں ملا، نظر ہی نہیں آیا، چل پڑے، چلتے 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 2-2.5 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد آگے ایک ہوٹل آیا، اس پہ انہوں نے کہا چلے جی یہاں پر ٹھہرتے ہیں، کوئی چائے وغیرہ پی لیتے ہیں۔ کہتے جب گاڑی جا کر ہوٹل کے باہر لگائی تو سامنے پورا بڑا دیگچا چاولوں کا اونڈیلا ہوا تھا، گرایا ہوا تھا، وہ خراب ہو گئے تھے شاید۔ ہم گاڑی لگا کے اندر کی طرف چلنے لگے، کتا گاڑی کے
وہ گاڑی کے اندر ہی نیچے کہیں پھنس گیا اوپر. اللہ نے اس کو پہنچایا، وہ چاول اس کی قسمت میں دے، کیسے اس نے وہاں پہنچنا تھا. تو اللہ یوں پہنچاتا ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کو اپنے گھر والوں کی روزی کا خیال آ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. فرمایا موسیٰ اس سامنے والے پتھر پر اپنی لاٹھی مارو. جب لاٹھی ماری گئی تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوئے. تفسیری روایت ہے، تفسیری، میں کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا. ایک اور پتھر برآمد ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر کو بھی ضرب لگاؤ. جب ایسا کیا تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے. اور اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا. پھر فرمایا اس تیسرے پتھر کو بھی توڑ دو. جب وہ بھی توڑا گیا اس پتھر میں سے چمٹی جیسا چھوٹا سا کیڑا نکلا. اس کے منہ میں اس کی خوراک سبز پتا پکڑا ہوا تھا. 3 پتھروں کے اندر سے کیڑا نکلا اور منہ میں پتا کون سا ہے؟ سبز. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے حجاب اٹھا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب پردہ اٹھایا، میں کیسے روزی دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ چھوٹا سا کیڑا زبان حال سے تسبیح بیان کر رہا تھا. سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. یہ کیڑا کلام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ کو قوت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا ایک کیڑے کا کلام سنو. جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے قوت دی تھی نا، کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی آواز پہنچا کر سنا دی. کیڑا کیا رہے؟ الفاظ پہ غور کیجئے. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. وَيَسْمَعُ کلامی، میرے کلام کو سن رہی ہے. وَيَعْلَمُ مکانی، میرے رہنے کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے. میں کہاں ہوں؟ میرے قیام کی جگہ اللہ کو معلوم ہے. دنیا کے بادشاہوں سے، دنیا کے وزیر اعظموں سے عذر رہ جائے گا جی ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کہاں رہتے تھے اس لیے ہم آپ کو راشن نہیں پہنچا سکے. بلکہ ابھی تو جو پڑوس میں رہتا اس کو بھی کوئی نہیں پہنچاتا. پتہ نہ ہونے کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اگر کوئی جنگل کی تاریکیوں میں ہو، پتھروں کے اندر ہو، سمندروں کی تہوں میں ہو، اللہ اس کو بھی نہیں بھولتے، اس کو بھی وقت پر روزی دیتے ہیں. اور وہ کیڑا کہتا ہے وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي، کہ وہ ذات مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے بھولتی نہیں ہے. کبھی میں بھولا نہیں ہوں. ماں کبھی بھولتی نہیں ہے کہ میں نے بچے کو رزق کھانا دیا کہ نہیں دیا. پھر بھی بھول جاتی ہے کبھی نہ کبھی. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کروڑوں مخلوقات کو پالتا ہے، کبھی کسی کو بھولتا نہیں. یہ بھول کر وہ رہ گیا اور اللہ نے اس کو نہ دیا، نہ، ایسا کبھی نہیں ہو. موسیٰ علیہ السلام کو یہ باور کروانا تھا کہ جو اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہے تو وہ آپ کے گھر والوں کو بھی پہنچا سکتا ہے. بعض بات کوئی پرندہ دور دراز سے اپنی چونچ میں کوئی دانہ وغیرہ پکڑ کے لے کے آتا ہے تاکہ گھونسلے میں جا کر خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، مگر وہ دانہ اس کی خوراک نہیں ہوتا، کسی دوسرے جاندار کی خوراک ہوتا ہے. وہ دانہ اس کی چونچ سے گر جاتا ہے. جو ہی گرتا ہے کہیں گندی نالی میں، دائیں بائیں کہیں بھی، وہ کسی کیڑے کی خوراک بن جاتا ہے. یہ اس کیڑے کا رزق ہوتا ہے جو دور دراز کسی جگہ میں ہوتا ہے. اللہ اس پرندے کے ذریعے سے اس کو اٹھوا کے لے آتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قبیلہ اشر کے لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف بذریعہ بحری سفر آ رہے تھے. راستے میں جہاز کو حادثہ پیش آ گیا. وہ جب جیسی جہاز کو حادثہ پیش آیا تو وہ مدینہ آنے کے بجائے حبشہ کے ساحل پر پہنچ گئے. پھر حبشہ سے ڈبل ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کے قبیلے کے یہ لوگ تھے. مدینہ میں بے سر و سامانی کی حالت میں پہنچے. ایک موقع پر انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہمارا راشن ختم ہو گیا، اس کے لیے کوئی انتظام فرما دیں. وہ جب اللہ کے نبی کے گھر پہنچا
اندر سے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اسی آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب اس آدمی نے یہ الفاظ سنے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایسے بھی اعتماد والے لوگ تھے، ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، جب وہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ضرور ہمارے لیے بھی بندوبست کرے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی، اس طرح واپس اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ کیا مطلب؟ لوگوں نے سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے آیا ہے، ابھی اللہ کے نبی ہمارے لیے کچھ بھیجیں گے، حالانکہ اس نے اللہ کے نبی سے بات ہی نہیں کی تھی، لیکن اس کا توکل بڑا کامل تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ کیا ہے، کچھ بھیجیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، ان کے پاس دو آدمی آئے جن کے پاس ایک بہت بڑا برتن تھا جس میں گوشت اور روٹیاں تھیں۔ سب نے کھانا کھایا لیکن وہ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ انہوں نے وہ کھانا دو آدمیوں کے سپرد کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور کھانا بھیجنے کا شکر بھی ادا کرو۔ کیا آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بچ گیا ہے، یہ آپ کو بتا دو، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ جب پورے معاملے کی وضاحت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قادر مطلق ہے اور جس کے لیے چاہے اسی طرح روزی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جب تک کسی کی زندگی مقصود ہوتی ہے اللہ رزق پہنچاتا رہتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے روزی کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک جس کے مقدر قسمت میں جو روزی لکھی اللہ نے پہنچانی ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لہذا اس معاملے کے اندر پشمان یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی اتنے لوگ ہیں، شیخ چلی کی طرح خواب دیکھتے ہیں، شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنے والے کہ بھائی تعداد بڑھ گئی ہے، نظام کنٹرول نہیں ہو رہا، 10 سال بعد انسان اتنے ہو جائیں گے، 50 سال بعد اتنے ہو جائیں گے، کیا کھائیں گے؟ بھائی رزق کی فکر تمہیں کیا ہے؟ اللہ کھلائے گا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، لوگ کیا کھائیں گے؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آج سے اپنا اعتماد اور یقین لے کے جائیے، اللہ کھلائے گا، اللہ کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ زمانہ تھا ہمارے غالباً دادا جان کے بھائی تھے، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے قربانی کے لیے 3 روپے کی گائے لائی تھی، قربانی کے لیے 3 روپے کی گائے لائی تھی۔ آج قربانی کے لیے گائے 1.5 لاکھ سے کم تو نہیں ملتی، تو کیا لوگ قربانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت سے زیادہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کنٹرول اس کو کرنا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے ان کو اندھے گنگے بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، نظام سنبھالنا چاہیے، مخلوقات کو مشقت پریشانی نہ ہو، لیکن پھر بھی اچھا ملا، ہلکا ملا، درمیانہ ملا، مخلوق کو اللہ نے بھوکا نہیں مارنا، یہ عقیدہ بنا لیجیے، اللہ بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے کہ رزق کا وعدہ اس کے ذمہ ہے۔ تو یہ کہنا 50 سال بعد آبادی اتنے ارب ہو جائے گی، اتنے سال بعد اتنے ہو جائیں گے، بھائی آپ اپنی فکر کیجئے، باقی مخلوق کو کھانا پہنچانے والا ان کا رازق اللہ ہے۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، پہلے زمین تھوڑی کاشت ہوتی تھی، پیداوار کم ہوتی تھی، اب زمین کی کاشت زیادہ ہوتی ہے، پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی ہے تو محنت بھی بڑھتی ہے، مخلوق بڑھتی ہے تو صنعتیں بھی بڑھ رہی ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی سب کو کھلا رہا ہے، وہی سب کو پلا رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے، لہذا اس ڈر سے اپنے بچوں کو بند کروا دینا، منصوبہ بندی کروانا، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بد اعتمادی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور وہ اس کے مستقر ٹھہرنے کی جگہ اور مستودع سونپنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں
جسے انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتے ہیں. جیسے ہم رہائش بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اللہ اس کو جانتے ہیں. اور مستودع وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بغیر اختیار کے پڑا رہے. مثلا انسان زمین پر خود اپنا گھر بناتے ہیں، یہ اس کا مستقر ہے. اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اپنے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں بلا اختیار پڑا رہتا ہے، یہ اس کے لیے مستودع ہے. ماں کے پیر سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے مستقر ہے. یہ مختلف تفاسیر حضرات مفسرین نے کی ہیں، اس میں آپ کو وضاحت کروا رہا ہوں. تو اب دیکھیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے جو تفسیر کی کہ ماں کا پیٹ اس کے لیے مستقر ہے، مستودع ہے، اور دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے مستقر ہے. پھر جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سونپنے کی جگہ ہے یا امانت کی جگہ ہے. کسی بھی انسان کے لیے قبر بحیثیت مستودع ہوتی ہے جہاں اسے بلا اختیار داخل کر دیا جاتا ہے. عموماً کہا جاتا ہے نا قبر آخری آرامگاہ ہے. کیا خیال ہے؟ قبروں پر لکھا بھی ہوتا ہے یہ اغلاط العوام میں سے، یہ جملہ اغلاط العوام میں سے ہے. اور قبروں پر یہ لکھنا یہ آخری آرامگاہ ہے نہیں، بلکہ یہ تو حشر تک کے لیے عارضی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے. جب حساب کتاب ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جائے گا، اور یہ جگہ اس کے لیے مستقر ہوگی. فرمایا کل فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں روشن کتاب میں لکھی ہوئی، ساری باتیں روشن کتاب میں لکھی ہیں. کھلی کتاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کل فی کتاب مبین. تو اس کا نام ہے لوح محفوظ. کتاب مبین لوح محفوظ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دخول جنت اور دخول جہنم تک سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے. لوح کا معنی تختی، وہ ایک تختی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور لوح محفوظ میں جو کچھ درج ہے وہ اللہ کے علم کے کروڑواں ایسا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے علم تو ازلی ابدی ہے. لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر اس کائنات کی پیدائش سے لے کر دخول جنت اور دخول جہنم تک، بس اس سے پہلے اور بعد کے حالات لوح محفوظ میں نہیں ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم اس سے پہلے بھی تھا اور لوگوں کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس علم الہی سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن کریم میں فی کتاب مبین فی لوح محفوظ. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے وہ موجود ہے، قیامت تک وہی کچھ کائنات میں پیش آئے گا. کسی کے لیے کوئی بیماری لکھی ہے وہ آئے گی، کسی کے لیے کوئی پریشانی لکھی ہے وہ آئے گی، کسی کے لیے کوئی انعامات لکھے ہیں وہ آئیں گے، اس کے خلاف نہیں ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے. بلکہ وہاں پر جو لکھے نا ارادہ بھی انسان وہی کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں. آگے آ جائیے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہی ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو کتنے دنوں میں؟ 6 دن میں. کائنات کی 6 دن میں تخلیق کا ذکر قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اور سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اس کے درمیان جو کچھ ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. بات دوسری صورتوں میں بھی ہے. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات کے لیے 6 دن کا عرصہ ضروری نہیں ہے. وہ قادر مطلق ذات ہے، آنے واحد میں بھی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لمحے کے اندر وہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے. تو وہ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کرنا اس کے لیے ضروری تھا. نہ، وہ اگر کہتا کن، زمین آسمان اسی وقت سارا کچھ بن جاتا. لیکن اس نے حکمت سکھائی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس کو تدریجاً کرنا چاہیے، سپیڈ نہیں لگانی چاہیے.
سبق ہوئے نا ہمارے. پوری سورہ یونس مکمل ہو گئی، جس طرح یہ بھی ہو جائے گی. تو تدریج سے کھائیے. پھر ایک اشکال ہوگا، جس وقت زمین آسمان پیدا کیے، یہ کائنات، یہ بحر و بر، جنگل، سمندر، پہاڑ، دریا، سورج تھا؟ سورج تو ظاہر نہیں تھا. جب سورج نہیں تھا تو 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ دن تو تب ہوتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، یہ دن ہوتا ہے. اس وقت تو سورج نہیں تھا. تو جواب یہ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی دیر ایک دن کی ہوتی ہے اتنی دیر کے وقفے سے پیدا کی. بس اس کا طلوع اور غروب ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ جتنا ٹائم سورج کے آنے جانے پر لگتا ہے اور دن کی جتنی ایک مقدار ہوتی ہے، اتنی مقدار کے حساب سے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. آگے سمجھ؟ تو 6 دن کا وقفہ انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آہستگی رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. مقصد یہ کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا چاہیے، جلد بازی اچھی نہیں ہوتی. تو 6 دنوں سے کون سے 6 دن مراد ہیں؟ تو قرۂ ارضی کے 24 گھنٹے کے دن تو مراد نہیں ہے. ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، جس کے طلوع اور غروب سے دن اور رات کا نظام وابستہ ہے. سورج اور دیگر سیاروں کی تخلیق تو آسمان کی تخلیق کے ظاہر بعد ہوئی ہے. آسمان پہلے بنا، سورج اور سیارے بعد میں بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس وقت تو دن رات کا تصور نہیں تھا، لیکن 6 ایام سے ہمارے 6 ایام مراد نہیں ہو سکتے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے. تو قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے کون سے مراد ہیں؟ تو سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون. پھر وہ ایک روز اس کی طرف رجوع کر لے گا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہو. اور سورہ معارج میں قیامت والے دن کی مقدار فرمائی تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کہ ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 50,000 سال ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن کم از کم 1000 سال کے برابر ہے. اور 6 دن میں ارض و سما کی تخلیق کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں 6000 سال لگے اور 6000 سال میں مکمل ہوئی ہے. ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے. سورہ حامیم سجدہ میں تخلیق کا حال اس طرح آیا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھے، وبارک فیہا، اور اس میں برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس میں سامان معیشت رکھا. یہ سب کچھ کتنے عرصے میں کیا؟ فرمایا فی 4 ایام، 4 دنوں میں. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. فقال لها، آسمان سے بھی کہا، وللارض، زمین سے بھی کہا، ائتیا، دونوں آ جاؤ، طوعا او کرہا، زمین و آسمان دونوں آ جاؤ ادھر، خوشی سے آتے ہو یا ناخوشی سے آ جاؤ. تو اس پر ان دونوں نے کہا قالتا اتینا طائعین، ہم خوشی سے تیرا حکم مانیں گے. اللہ نے فرمایا فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اس کا حکم جاری کر دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی. یہاں تفصیل آ گئی. ٹوٹل دن 6 ہیں، کس کس چیز کو کتنے کتنے دنوں میں پیدا کیا. تو بہرحال اللہ کے ہاں 6 دنوں سے اس دنیا کے 6000 سال مراد ہوں گے. البتہ دن کے دورانیہ میں تفاوت کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے کہ دن اور رات آتا جاتا ہے. عام طور پر 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، مگر زمین کے کناروں پر ان جو قطب شمالی اور قطب جنوبی ہے دن کی مقدار بدل جاتی ہے. تو انتہائی جب شمال اور انتہائی جنوب میں بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 ماہ رات اور 6 ماہ کا دن ہوتے ہیں. ایسے مقامات پر ایک دن کی مقدار 1 سال کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح اس نظام شمسی سے باہر اللہ کے ہاں ایک دن کی مقدار اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. جہاں پر نہ سورج ہے نہ چاند ہے، وہ اس نظام فلکی سے باہر ہے، تو وہاں پر دن اور رات کی مقدار 1000 سال ہے. اور
بعض جگہ وہ ہیں جہاں قطب شمالی یا قطب جنوبی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہاں پر 6 مہینے اور رات اور 6 مہینے دن، یہ دن کی مقدار ہے۔ فرمایا اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے وقفے سے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر آسمان کو 2 دنوں میں بنایا، اسی ترتیب سے اس کے اندر جو کچھ ہے اس ترتیب سے اللہ نے بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب پانی کی کیفیت کے متعلق مفسرین کے اختلاف ہے۔ ارکاب الاخبار فرماتے ہیں جو پہلے یہودی عالم تھے پھر اسلام لے آئے تھے، ان کی بیان کردہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا ایک یاقوت پیدا فرمایا، پھر جب اس پر قہری تجلی ڈالی وہ پگھل کر پانی بن گیا، اور اسی طرح پانی وجود میں آیا۔ پھر اللہ نے پانی کے نیچے ہوا کو پیدا کیا، اور اسی طرح گویا پانی ہوا کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش بھی خدا کی مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کان اللہ قبل کل شیء، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پہلے موجود تھا، پھر اس نے ہوا کو پیدا کر کے اس کی پشت پر پانی کو ٹپکایا اور اس کا عرش اس پانی پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر مقادیر الخلق قبل خلق 50,000 سنہ، اللہ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں کا اندازہ مقرر کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں مذکورہ پانی سے یہ ہمارے استعمال والا پانی نہیں ہے، عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز عائل نہیں تھی، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے۔ گویا یہاں پر اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، اس کے تصرف کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور حجت اللہ فی الارض امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجود کل انسان جتنا بھی کچھ ہے انسان اکبر ہے، جس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ سارا مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ ہے جو عرش الہی کے نیچے واقع ہے، اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کے ساتھ ہوتا ہے، اور فعلیت یعنی کام کرنے کی قدرت اور صلاحیت کا نام عرش ہے، اور قوت کا معنی پانی ہے۔ بہرحال عام طور پر تفسیر یہی کی جاتی ہے کہ اس پانی سے مراد یہی پانی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کم از کم اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ موالید ثلاثہ، جمادات، نباتات، حیوانات، ان کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کہ خالق صرف وہی ہے، وہ ایک ہی خالق ہے، اسی نے زمین و آسمان کے سارے نظام کو بنایا، اس سارے نظام میں اس کے ساتھ کوئی شریک کوئی ساجی نہیں تھا۔ اور بعد نے یہ لکھا کہ عرش کے اوپر عالم امر ہے اور اس کے نیچے عالم خلق ہے، ان دونوں عالموں میں عالم نہیں عالم، ان دونوں عالموں میں عالم نہ جہان اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے، اوپر کی چیزوں کا مخلوق کو علم نہیں مگر نیچے کی چیزوں کا علم ہے، ساری کائنات عرش کے نیچے ہے۔ چنانچہ تخلیق کائنات کے مقصد کے متعلق شاہ ولی اللہ دہلوی مزید فرماتے ہیں، اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، فرشتوں کو جو ملائکہ مقربین کو بھی محض نوع انسانی کی مصلحت کی خاطر پیدا کیا، حالانکہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی پیدائش سے اربوں کھربوں سال پہلے ہوئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ کو پیدا کیا، پھر باقی چیزوں کو، اور سب سے آخر انسان کو پیدا کیا۔ اس کا منتہا مقصود یہ بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آخر میں انسان کو اس لیے پیدا کیا، زمین انسان کی خاطر بنائی، آسمان انسان کی خاطر بنایا، چاند سورج ستارے سیارے، یہ دریا سمندر پہاڑ جانور، یہ پانی، یہ مچھلیاں، ہر چیز انسان کی خاطر بنائی، آخر میں انسان کو پیدا کر کے یہ بتا دیا انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کا امتحان لیں گے۔ اب آئی انسان کو اپنی قدر آئی سمجھ، گویا تمام کائنات کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا اور اس کو ایک امتیازی حیثیت دی تاکہ وہ اچھے اور برے کو پہچان سکیں اور آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں، ساری کائنات کو وجود بخشا۔ پھر اللہ نے نیکی اور برائی کا انجام دی بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جس انسان کی عقل تام ہوگی وہ سمجھ جائے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے لیے غلط ہے، میں نے کس کی ماننی ہے کس کی نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا،
آخر میں انسان کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آزمائے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے، کون میری مان کے چلتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مصلحات اور اس کی حکمت ہے کہ ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی زندگی کے کارناموں کا حساب لے گا، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والے کہیں گے اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. مشرک لوگ قرآن کا جب اثر ہوتا تھا انکار کرتے تھے یہ جادو ہے. جب بھی قرآن اثر کرتا تھا یہ جادو ہے. کبھی کہتے چاند پہ چل گیا، کبھی کہتے کہاں ہو گیا، کبھی کہاں ہو گیا، بہانہ بناتے تھے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، فرمایا اگر ہم ان سے خاص مدت کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، نہ عذاب بھیجیں، تو کہتے ہیں کافر لوگ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، عذاب کو کس چیز نے روکا، کیوں نہیں آتا، کس چیز نے روک لیا. تو یہ بات ان کا مذاق ہے. جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ اس سے مذاق کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں رہا. مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے. اللہ نے ان کو مہلت دی ایک خاص وقت تک، اور پھر میدان بدر میں ان پر عذاب نازل ہوا کہ نہیں ہوا. تو امت کا معنی عام طور پر جماعت یا گروہ ہے. یہ سورۃ آل عمران میں آتے ہیں کنتم خیر امت. سورۃ نحل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے بھائی. قانتا للہ حنیفا، لیکن اس آیت میں امت کا معنی مدت ہے. یہاں پر امت کا معنی مدت. اگر ہم ایک خاص مدت تک عذاب کو ٹالے رکھیں، کہتے ہیں عذاب آتا کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سنو الا یوم یاتیہم، جس دن وہ آئے گا لیس مصروفا عنہم، پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. فرعون کے پاس جب آیا تو پھر اس کو غرق کر کے چھوڑا. قوم عاد اور قوم سمود پر جب آیا تو نیست و نابود کر کے چھوڑا. قوم لوط پر جب اور دوسری قوموں پر جب آیا تو ہلاک کر کے چھوڑا. پھر بچ نہیں سکو گے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے. جس عذاب کے ساتھ مذاق کرتے تھے یہ عذاب آ کر ان کا ملیا میٹ کر دے گا. اللہ نافرمانوں کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، شاید باز آ جائیں، لیکن جب نافرمانی میں آج سے تجاوز کر جاتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر بچتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. چلیں بس. تو امت کے یہاں پر 3 معنی قرآن کریم میں آئے ہیں. امت 3 معنوں میں، تو یہاں پر جو امت کا معنی ہے وہ مدت ہے. چلیں بس.